نمبر 37 آیت نمبر 247 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قال لهم نبيهم، بنی اسرائیل کو ان کے نبی وقت شمعون علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے آپ لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ کہنے لگے ہمارے درمیان اس کو حکومت کیسے ملی؟ ونحن حق بالملک منہ، ہم تو اس سے زیادہ حکومت کے مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال کی بھی وسعت نہیں ہے۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تمہارے درمیان چنا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ نے اس کو علم اور جسامت میں وسعت دی ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالی وسیع العلم والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، نبی وقت نے فرمایا طالوت کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، صندوق آئے گا جس میں اطمینان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس میں وہ باقی چیزیں ہوگی جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑی تھیں، جس کو فرشتوں نے یہاں تمہارے ہاں لانا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، واقعی اس میں بھی عبرت ہے اگر آپ لوگ ایمان والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیات مبارکہ میں بھی شمعون علیہ السلام کی امت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شمعون علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف بلاتے تھے، تورات کی طرف بلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ایک صندوق ایسا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں، ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں، بنی اسرائیل کو جس قوم سے لڑنا ہوتا تھا تو وہ صندوق ساتھ لڑائی پہ لے جاتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عنایت فرماتے تھے۔ جب جالوت نے ان پہ حملہ کیا اور ان لوگوں کو مغلوب کیا تو وہ صندوق اٹھا کے لے گئے۔ جالوت کہ فوجی وہ صندوق بھی اپنے ساتھ محفوظ کرنے لگے، لیکن اللہ کی عجیب شان ہے جب بنی اسرائیل کو خیال ہوا کہ ہم مغلوب ہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے اور جہاد کرنا چاہیے، تو نبی وقت سے انہوں نے کہا، شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے مطالبے کے مطابق آپ لوگوں کے لیے بادشاہ مقرر کیا گیا ہے جو کہ طالوت ہے۔
تو انہوں نے انکار کیا کہ طالوت کے پاس مال بھی نہیں ہے، وہ تو ہم سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ہمارے بادشاہ نہیں ہو سکتے، اور جب اس کی بادشاہت کے قائل نہیں تو اس کی نگرانی میں لڑنے کے قائل نہیں، لہٰذا کیسے قوم کو غلبہ حاصل ہوگا۔ تو شمعون علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ یاد رکھنا آپ لوگوں کے پاس فرشتے ایک تابوت لائیں گے، صندوق لائیں گے، جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ملبوسات وغیرہ ہوں گے، تو ان میں تبرک ہوگی، اور یہ وہی صندوق جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غلبے کا ذریعہ بنتا تھا، وہ فرشتے لائیں گے۔ یہ اس کی طالوت کی بادشاہت کی نشانی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عجیب انداز کی بات ہے کہ جالوت کے علاقے میں طاعون جیسا وبائی مرض پھیلا، تو انہوں نے مجبور ہو کے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، تو انہوں نے 2 بیلوں کے اوپر اس صندوق کو باندھ لیا۔ فرشتوں نے ان بیلوں کو اس علاقے کی طرف ہنکھایا جہاں طالوت رہتے تھے، ادھر بیل آ گئے اور صندوق ان پہ باندھا ہوا، تو اس کو حاصل کر گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی شمعون علیہ السلام کی بات تو پکی ہے، کیونکہ نشانی آ گئی، اب کوئی راستہ ہے نہیں کہ جہاد سے جالوت کی قوم سے لڑنے سے انکار کریں، بات بالکل واضح اور پوری ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزر کے انہوں نے ایک ہو کے جالوت کے خلاف قتال کیا۔ شمعون علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام آئے، اور جالوت کے ساتھ جب لڑائی کے لیے صفیں تیار کی گئی، تو جالوت نے اعلان کیا کہ سب سے پہلے میرے مقابلے کے لیے ایک ہی بندہ آ جائے۔ اگر اس کو میں نے قتل کیا تو تمہاری حکومت بھی میری، اگر مجھے قتل کیا تو میری حکومت بھی اس کی ہوگی جس نے مجھے قتل کیا۔ تو داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے کے لیے نکلے۔ یہ بھی روایات میں کہ داؤد علیہ السلام نے جنگی اسباب سے انکار کیا کہ اللہ کی مدد ہو تو جنگی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک معمولی سا غلیل اس کے ساتھ اور جالوت کے مقابلے میں نکلے، تو جالوت کو قتل کر دیا اور داؤد علیہ السلام کو حکومت مل گئی۔ داؤد علیہ السلام کی حکومت اس طرح ہاتھ میں آئی کہ جالوت نے شرط لگائی تھی جس نے مجھے قتل کیا تو میری حکومت اس کی ہوگی، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، تو اس وجہ سے حکومت داؤد علیہ السلام کو ملی۔ اس کے علاوہ طالوت کی قیادت میں بھی انہوں نے جہاد کیا، اور ایک روایت کے مطابق اسی معرکے میں بھی شریک تھے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ذریعے جالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قتل کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کی حکومت پھر عرصے تک نبی بھی اور بادشاہ بھی، نبوت اور بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام میں جمع کی۔
اور پھر اس کے بعد اس کی وفات کے بعد سلیمان بن داؤد، وہ اس کو بھی یہی دونوں چیزیں نصیب ہوئی، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، یعنی خلیفہ بھی تھے۔ جہاں قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے گزشتہ امتوں کا، تو حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور عام طور پہ عربی میں کہتے ہیں کہ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے لیے موسیٰ ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے اپنے حالات اور اپنے امتحانات اور فتنے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے حالات کو اگر دیکھا جائے تو اوراق، تاریخی اوراق میں ایک عجیب انداز ہے، لیکن ہمیشہ حق پہ نگاہ رکھو، اس پہ یقین رکھو، حق حق ہے، اور بالآخر حق ثابت ہوتا بھی ہے۔ جہاں بھی کوئی مشکل حالات پیش آئیں، حق کی طرف متوجہ رہیں، اپنے نبی کی بات پہ اعتماد ہو، قرآن حدیث پہ ہمیں یقین ہو، پھر چاہے ظاہراً حالت تو پریشانی کی ہو سکتی ہے، لیکن کامیابی بالآخر آپ کی ہوگی، اور بالآخر باطل والے بھی پھر تسلیم ہو جاتے ہیں۔ جب دیکھیں جو حالات ہیں، وہ ابھی یہ ساتھی مجھے کہنے لگے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ مسافہ کرنے سے کرونا وائرس نہیں پھیلتا۔ اب ان کا فیصلہ اب آ گیا ہے، اور یہی پہلے سے ہم کہتے تھے کہ ہاتھ ملانا، مسافہ کرنا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور نبی کی سنت میں کبھی بھی بیماری کا تصور نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے نبی کا طریقہ ہوگا اس کے اندر بیماری کا ثواب پیدا نہیں ہوتا۔ میرا ایمان ضعیف ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا طریقہ کبھی بھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی ان کا جو یہ دیکھیں، یہ مغربی انداز بھی اس کا قائل ہو گیا کہ نہیں، مسافہ کرنے سے یہ نہیں ہوتا۔ آج ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ بیانات آ رہا ہے کہ یہ ایک فضائی وائرس ہے، یہ اسباب سے نہیں ہے، ایک فضائی وائرس ہے، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب تک امت توبہ طالب نہ ہو، یہ پریشانی ہوگی، اور اللہ کرے کہ بیماری بھی ختم ہو اور دہشت بھی ختم ہو۔ اور کل ایک جگہ جنازہ تھا، وہاں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، اس کی بات تو عام سی تھی لیکن مجھے بڑی پسند آئی۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ وبا جو ہے ایک شکل و صورت میں گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ جا رہا ہے، تو ایک نیک آدمی نے دیکھا، اس سے پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں فلاں قوم میں۔ آپ کے اندر تو ہلاکت ہے، کتنے لوگوں کو ہلاک کرو گے؟ کہا کہ 30,000 افراد ہلاک ہوں گے۔ اس میں اس قوم میں وبا پھیل گئی، اور قوم میں بہت ساری اموات واقع ہو گئی۔ جب وبا ختم ہوئی، پھر خواب میں دیکھا کہ وبا گھوڑے پہ سوار ہو کے لوٹ رہی ہے۔ پھر پوچھا کدھر جانا ہے؟ اس قوم سے میں نے لوٹنا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ 30,000 افراد کو ماروں گا، آپ نے تو 1,00,000 افراد تقریباً قتل کر دیے، یہ کیوں؟ تو وبا کہنے لگی کہ میں نے تو صرف 30 کو مارا ہے، یہ 70 تو اپنے وہاں سے مر گئے۔ میں نے تو صرف 30,000 افراد کا جو کہا تھا وہ میں نے مارے ہیں، یہ 70,000 افراد تو اپنی فکر کا شکار ہو گئے ہیں، وہم کا شکار ہو کے مر گئے ہیں، ان کو میں نے تو نہیں مارا۔ تو وہ عالم کہہ رہا تھا کہ یہ جو وبا اتنی نہیں ہے، دہشت بہت زیادہ ہے۔ وبا اتنی نہیں ہے، دہشت بہت زیادہ ہے۔ وہ کل ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ بس اب میں سمجھ گیا
کہ وبا ہے نہیں، اگر ہے تو 4 دن بخار ہے، گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال ہمیشہ قرآن حدیث پہ یقین رکھیں۔ ہمارا دین 1 نمبر ہے، ہمارا دین ناسخ ہے، یہودیت اور عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے، ان کی باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ جیسے دوائی ایکسپائر ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ اگر استعمال کرو گے تو ہلاکت کا بھی خطرہ۔ ہمارا دین ناسخ ہے، ان کے ادیان منسوخ ہے۔ اپنے دین کو مد نظر رکھو، غالب رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ بنی اسرائیل کو ان کے نبی نے فرمایا واقعی اللہ نے آپ لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کے بھیجا ہے، جس طرح کہ آپ لوگ مطالبہ کر رہے تھے۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ وہ لوگ کہنے لگے کیسے وہ ہمارا بادشاہ بن گیا، ہم زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو مال کی بھی وسعت نہیں ہے۔ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم۔ نبی وقت نے فرمایا اللہ نے اس کو چنا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور اللہ نے اس کو علم اور جسامت میں وسعت دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جس کو چاہے حکومت دے، وہ وسیع اور علم والے ہیں۔ وقال لهم نبيهم من آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم۔ نبی وقت نے ان سے فرمایا اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں آپ لوگوں کے رب کی طرف سے سکونت ہوگی، اطمینان ہوگا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی باقی رہ چکی چیزیں ہوگی۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھا کے لے آئیں گے جیسے بیلوں کو ہنکا کے لے آئے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، واقعی مذکورہ باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں اگر آپ لوگ ایمان والے ہوں تو۔ عبادت کی توفیق عنایت فرمایا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وبائی امراض دور فرما، دہشت دور فرما، مسلمانوں کو اعمال صالحہ والی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ